بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، آج میں آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جس میں بہت سارے دوستوں نے ہمیں پوچھا ہے کہ حکیم صاحب کوئی ایسا ہمیں طریقہ بتا دیں جس سے ہم اپنی جو خواہش ہے، جو ہماری تمنا ہے، وہ ہماری پوری ہو جائے۔ تو میرے دوستو، آج میں آپ کو ایسا مجرب ترین، جو میں نے سینکڑوں مریضوں کو بتایا اور الحمدللہ اس کو 100% اس کا رزلٹ ملا، وہ بھی نرینہ اولاد کے لیے بھی، خاص کر کے جو دوست بے اولاد ہیں، وہ جوڑے جو بے اولاد ہیں، ان کی اولاد نہیں ہے، ان کے لیے تو یہ نسخہ، یہ کیمیا گر نسخہ کمال کا ہے۔ تو میرے دوستو، آج میں آپ کو اس بارے میں بتاؤں گا کہ آپ کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں آئے گا، تو انشاءاللہ آپ کی جو گود ہری ہو جائے گی۔ تو محترم خواتین و حضرات، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ قلم پکڑ لیں اور اس کو لکھ لیں۔ یہ نہ ہو کہ کوئی بھی اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ عمل ہی اس طرح کا ہے کہ اس کو آپ نے جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے، اس پہ عمل کرتے جائیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے امید کی کرن نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ میرے دوستو، میں آپ کو اس بارے میں تھوڑی سی معلومات دیتا ہوں۔ میرے پاس اب مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ بہت بڑے یوٹیوبر ہیں۔ میرے پاس آج سے وہ تقریباً 8 یا 9 سال پہلے وہ آئے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ حکیم صاحب، میں ادویات نہیں کھا سکتا، نہ ہی استعمال کر سکتا ہوں، مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے میری جو گود ہے ہری ہو جائے۔ میری بیگم جو ہے، میرے گھر والے جو ہیں، بہت پریشان ہیں۔ تو آج وہ جب میرے پاس ہے، میں اس کا نام تو نہیں لینا چاہتا، لیکن آج اس کی یوٹیوب پر 15 لاکھ کے قریب سبسکرائبر ہیں۔ تو میں اس کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ حکیم صاحب، آپ مجھے کوئی ایسا نسخہ، ایسا عمل بتا دیں جس کے اختیار کرنے پر، اس پہ عمل کرنے پر مجھے اللہ رب العزت اولاد جیسی نعمت سے نواز دے۔ تو آج جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ اب میرے 3 بچے ہو گئے۔ تو میں نے اس کو آپ کے لیے نام بتانا، میں نے اس سے پوچھا کہ میں آپ کا نام بتاؤں۔ اس نے مجھے سختی سے کہا کہ حکیم صاحب پلیز آپ نے میرے بارے کسی کو نہیں بتانا، کیونکہ ہر بندے کی ایک لائف ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، قصہ مختصر، میں نے اس کو یہ عمل بتایا۔ اس کو 10 سال ہو گئے تھے شادی ہوئی کو، اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بہت مایوس ہو چکا تھا، بہت سے حکیموں کے پاس گیا، ڈاکٹروں کے پاس گیا، حمید لطیف ہاسپٹل میں گیا، فاطمہ میموریل ہاسپٹل میں گیا، لیکن مایوسی اس کی مقدر بن چکی تھی۔ تو میں نے جب وہ میرے دواخانہ پر آیا تو میں نے اس کو بہت سے واقعات بتائے، حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے بتایا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے بتایا۔ تو تھوڑا سا وہ مطمئن ہوا۔
تو میرے دوستو اس کو جو میں نے عمل بتایا آج میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ آپ کو اگر یہ پسند آئے تو میرے دوستو آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ نے اس کو آگے شیئر کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، اور اگر آپ کو پسند آئے تو آپ نے اس کو لائک بھی کرنا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا چینل حکیم سندروی پسند آئے تو میرے دوستو آپ کا بھی تو حق بنتا ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر ہو سکے تو بیل آئیکن کا جو انگوٹھا ہے وہ وہاں پر بھی لگا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی طبی معلومات پر، طب نبوی پر جو بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں آپ کو پہنچتی رہے۔ تو میرے دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ نے کاپی پنسل پکڑ لیں، اس کو نوٹ کر لیں۔ تو آپ نے اس کو 2 ماہ پڑھنا ہے، اس کی پڑھائی کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی 2 ماہ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کا کتنا فائدہ ہوگا۔ آپ کے گھر کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہو جائیں گی، آپ کے گھر کے اندر رونقیں ہی رونقیں ہو جائیں گی۔ ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے ابھی ہمارے گھر اولاد جیسی نعمت تو ملی نہیں، لیکن آپ کو پھر بھی اس کے آثار آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ نے صبح کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد آپ نے صبح شام یہ پڑھنا ہے۔ پڑھنا کیا ہے یہ آپ کو میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ اگر ہو سکے تو آپ 5 نمازوں کے بعد یہ پڑھیں، خاص کر کے وہ مریض جن کے سپریم بالکل 0 ہیں۔ 0 کے مریض جو ہیں اس عمل کو 2 مہینہ پڑھ لیں، 5 ہر نماز کے بعد 5 نمازیں وہ پڑھیں، میاں بیوی دونوں پڑھیں۔ اگر عورت جو ہے جو بیوی ہے اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہی کسی وجہ سے تو اس نے ہر نماز کے وقت اس کو زبانی ضرور پڑھنا ہے، اس کا ناغہ نہیں کرنا، کیونکہ آپ نے جب اس کو شروع کر دینا ہے تو آپ نے پھر پڑھتے ہی جانا ہے، اس کے اندر مگن ہو جانا ہے۔ آپ نے اس کے اندر بس اللہ کے ہاں یہ دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے آپ کو اس کے آثار نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو محترم خواتین و حضرات، مردوں نے بھی یہ پڑھنا ہے، عورتوں نے بھی یہ پڑھنا ہے۔ وہ عورتیں، وہ مرد بے اولاد جوڑے، نرینہ اولاد جن کے پاس نہیں ہے، جن کے ہاں 8 بیٹیاں ہیں، 10 بیٹیاں ہیں، تو میرے ان سے گزارش ہے کہ آپ میرے کہنے پہ 2 مہینے اس کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ نیک اور صالح بیٹا عطا کرے گا۔ تو میرے دوستو پھر آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ آپ نے نماز کے بعد جو سب سے پہلے آپ نے اپنی جو اذکار کرنے ہیں، یعنی سلام پھرنے کے بعد دعائے مسنونہ جو آپ پڑھتے ہیں وہ پڑھنے کے بعد آپ نے وہاں ہی مصلی پر بیٹھے رہنا ہے۔ تو آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ درود۔ وہ کون سا ہے وہ بھی آپ نوٹ کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ پھر نوٹ کر لیں، اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ یہ بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے پڑھنا ہے، رب اغفر لی یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔
آپ نے اس طرح پڑھنا ہے ربِّغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ یہ آپ نے بار بار آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، یعنی 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے پڑھنا ہے رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء۔ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء۔ یہ آپ نے بھائیو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آپ نے 5ویں نمبر پر جو پڑھنا ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ آپ نے میرے بھائیوں میرے دوستوں 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک بار پھر میں آپ کو دہرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے جو نماز کے بعد پڑھنا ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد جو آپ نے پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یہ بھی آپ دونوں جو ہے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر جو آپ نے 2 ہیں وہ 33 مرتبہ پڑھنی ہے دعائیں، یعنی پہلے 2 جو دعائیں ہیں ایک درود ہے، دوسرا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے پڑھنا ہے 33 مرتبہ ربِّغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ دوسرا جو آپ نے پڑھنا ہے رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء۔ یہ آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو میرے دوستو خواتین و حضرات، آپ سے میری گزارش ہے آپ اس کو پڑھیں ضرور۔ میری آپ سے بہت ہی گزارش ہے کہ آپ اس کو ضرور پڑھیں۔ آخری نمبر پر جو 5ویں نمبر پر ہے رب ہب لی من الصالحین، انبیاء کرام کی دعائیں ہیں، یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ تو میرے دوستو میں نے یہ سینکڑوں مریضوں کو بتایا ہے، انہوں نے دوا بھی نہیں کھائی، اللہ نے ان کو نرینہ اولاد سے نوازا ہے۔ اور جو بے اولاد افراد ہیں وہ بھی اس کو پڑھیں، ان کو انشاءاللہ 100% فائدہ ہوگا۔ تو جو خواتین و حضرات والدین ہیں اپنی اولاد سے تنگ ہیں، جن کی اولاد سرکش ہے، جو اپنی والدین کو جو اولاد تنگ کرتی ہے، وہ بھی اگر والدین یہی کلمات پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کی اولاد جو ہے فرما بردار ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آپ کو بہت زندگی کا مزہ آئے گا۔ جب آپ ایک بار اپنی اولاد کو کہیں گے وہ جی جی کرتے پھریں گے۔ تو میرے دوستو انشاءاللہ تعالی آپ اس کو اپنے عمل میں بنائیں، 2 ماہ اس سے پڑھیں، تو جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر کسی دوست کو یہ لکھا ہوا یہ دعائیں جو ہیں، جو کلمات ہم نے پڑھنے ہیں، اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ ہمارے اس موبائل نمبر پر رابطہ کریں، واٹس ایپ پر آ جائیں، ہم آپ کو اس کی تصویر اس کو لکھ کر آپ کو میسج کر دیں گے۔ آپ اپنے عمل میں ضرور اس کو اپنائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ میرے دوستو میں ہوں حکیم قاری محمد مصطفیٰ سندروی، طیبہ دواخانہ، قائم شدہ 1998، بے اولاد افراد کی عظیم علاج گاہ۔ موبائل نمبر ہے 030241969092۔ میرے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے اس کو لائک ضرور کرنا ہے، آپ نے دوستوں کو بھی بتانا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی بتانا ہے، آپ نے اپنے عزیزوں کو بھی بتانا ہے۔ بھائیو اگر آپ پریشان ہیں تو آپ اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، 2 ماہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کی جو گود ہے ہری ہو جائے گی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔